بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں فقی ٹی وی کی طرف سے مفتی سید غلام مصطفیٰ بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ میں چونکہ علیل تھا اس لیے ویڈیو اپلوڈ ہونے میں دیر ہو گئی، اور آج میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں جو میں ائمہ اہل بیت کے تعارف کے سلسلے میں نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ امام محمد تقی یا محمد جواد کے متعلق ہے۔ آپ کا نام محمد بن علی بن موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق ہے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور چونکہ آپ کا نام اور کنیت امام محمد باقر سے ملتی ہے اس لیے آپ کو ابو جعفر الثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب تقی اور جواد ہے، اور آپ کی والدہ کا نام خیزران تھا جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان سے تھی۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 195 ہجری رجب میں ہوئی، اور مامون الرشید بچپن سے ہی آپ کے فضل و کمال کا معترف تھا، جس کی وجہ سے جس کا اندازہ آپ کو ذیل کے واقعہ سے ہو جائے گا، اور اسی لیے اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کا ہاتھ حضرت امام محمد تقی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ہمراہ اس کو مدینہ منورہ بھجوا دیا، اور وہ ہر سال 1000 درہم امام محمد تقی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ واقعہ جس کا میں اوپر ذکر کر رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ مامون الرشید شکار کے لیے نکلا۔ امام محمد تقی اس وقت 12 سال کی عمر میں تھے اور بہت سارے لڑکوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ مامون کا قافلہ جب نظر آیا تو لڑکے ادھر ادھر بھاگ گئے، امام محمد تقی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ آپ تو سب سے پہلے تو اس نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کا حسن و جمال دے رکھا تھا، اور پھر پوچھا کہ دوسرے لڑکے ادھر ادھر ہو گئے، تم کیوں ادھر ادھر نہیں ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، راستہ تنگ نہیں تھا کہ میں آپ کے گزرنے کے لیے اسے کشادہ کرتا، نمبر 1، اور میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ڈر کر بھاگ جاؤں، اور یہ میں اس نظر رکھتا ہوں کہ آپ بغیر جرم کے کسی کو سزا بھی نہیں دیتے، جب لہٰذا میں ادھر ادھر نہیں ہوا۔ جب اس نے یہ انداز گفتگو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں علی رضا کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپسی پر میں آپ سے ملوں گا۔ واپسی پر وہ جب جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں شکاری باز تھے، اور ان کا ایک یعنی تعداد کافی بڑی تعداد تھی۔ وہ شہر سے باہر نکلا، اس نے ایک باز کو ایک چکور کے پیچھے بھیجا۔ یہ باز چلا گیا اور بہت دیر تک غائب رہا۔ جب واپس آیا تو اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی نیم مردہ مچھلی تھی، اور وہ مامون نے لی اور لے کر حیرانی کے عالم میں واپس آ گیا۔ راستے میں واپس آتے ہوئے پھر اسی جگہ امام تقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب وہ لڑکے ادھر ادھر حسب معمول ہو گئے، اب اپنی جگہ کھڑے رہے، تو اس نے خلیفہ نے قریب آ کر پوچھا کہ محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بلحاظ مشیت اپنی قدرت کے سمندر میں ایک چھوٹی سی مچھلی پیدا کی ہوئی ہے جو بادشاہوں اور خلفاء کے ہاتھوں میں جانے سے روک لی جاتی ہے، البتہ اہل نبوت اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ مامون ان کی یہ بات سن کر دنگ رہ گیا اور دیر تک آپ کو دیکھتا رہا، اور اس نے پھر کہا واقعی تم رضا کے بیٹے ہو، اور آپ کے وظیفے میں اس نے بہت سارا اضافہ بھی کر دیا۔ مامون کی بیٹی ام الفضل نے باپ کو خط لکھا اور یہ شکایت کی کہ تقی مجھ سے لڑتے رہتے ہیں اور وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ اس نے لکھا آگے سے کہ ام الفضل دیکھو، میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا، دوسرا نکاح کرنا حلال ہے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ مجھے تم نے ایسی کوئی شکایت شہزادے کی نہیں لکھ کر بھیجنی، چونکہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم میرے سامنے سید زادے کی شکایتیں کرو، اس لیے جس طرح بھی ہے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرو۔
اور پھر اس کے بعد امام تقی ایک صاحب فکر عالم بھی تھے. آپ کے ایک دو اقوال سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام تقی کس فکر کے حامل تھے. ایک آپ کا قول یہ ہے العامل بالظلم والمعین له الراضی به شرکا، کہ جو ظالم عامل اور اس کا وہ مددگار جو اس پر راضی ہو دونوں ظلم میں برابر کے شریک ہیں. ایک اور قول ہے آپ کا العلماء یوم العدل علی الظالم اشد من یوم جور علی المظلوم، کہ مظلوم پر جس دن ظلم ہوا اس دن سے علماء عدل کے دن اس ظالم کے خلاف زیادہ سخت اور بھاری ہوں گے. اس طرح آپ کے اقوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف ظلم و جور کے خلاف تھے بلکہ اس بات کے قائل تھے کہ امت کے علماء کو حکمرانوں کے ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے یا ان پر ظلم و جور روکنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر آپ اس بات کے قائل تھے کہ اگر یہاں کسی وجہ سے علماء اس ظلم و جبر کو نہیں روک سکے تو قیامت کے دن تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصب کے حساب سے ان سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ بھائی یہ ظلم ہوتا رہا اور تم یہ ہوا تھا یا نہیں، تم نے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم. تو علماء یقیناً وہاں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے یا اللہ یقیناً ایسا ہوا تھا. تو اس دن ظالم کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی گرفت کیا ہوتی ہے، اور علماء کی قدر و منزلت کا اس دن اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا ہے. آپ کی کرامات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں علم و فضل اور حسن و جمال عطا کر رکھا تھا، فصاحت و بلاغت عطا کر رکھی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ کرامات بھی عطا کر رکھی تھی جن کی بہت سی ایک تفصیلی کرامات بھی موجود ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. البتہ کچھ تھوڑی بہت اجمالی ایک دو کرامات کا میں ذکر کرتا ہوں. یہ ہے کہ جب آپ نے مامون کی بیٹی سے شادی کی تو مدینہ کی طرف جاتے ہوئے آپ کا گزر کوفہ میں ہوا، اور ایک مسجد کے سین میں بیری کا درخت لگا ہوا تھا، اس پر کبھی بھی پھل نہیں لگے تھے. آپ نے پانی لیا، پانی لے کر اس بیری کے درخت کے نیچے آپ نے وضو فرمایا اور نماز مغرب پڑھنے کے لیے چلے گئے. جب واپس تشریف لائے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس بیری پر بڑا میٹھا بغیر گٹلی کے پھل لگا ہوا ہے اور لوگ اس کو بطور تبرک لے کر جا رہے ہیں. دوسری آپ کی ایک چھوٹی سی کرامت یہ بھی ہے کہ جس دن مامون الرشید کا انتقال ہوا اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ آج سے 30 مہینے بعد میرا انتقال ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب آپ کا انتقال ہوا تو اندازہ کیا گیا، وقت گنا گیا، وہ 2 سال اور تقریباً 6 مہینے بنتے تھے، وہی 30 مہینے جو کہ آپ کے وصال اور مامون کے وصال میں دونوں کے درمیان وقفہ تھا، فرق تھا. آپ کے ایک عقیدت مند نے آپ سے عرض کیا کہ جناب والا فلاں آدمی جو آپ کا عقیدت مند ہے وہ اپنے کفن کے لیے آپ سے کوئی کپڑا طلب کر رہا ہے کہ آپ کے متبرک کپڑے میں اپنے آپ کو کفن دے کر یا کفن میں وہ کپڑا رکھ کر تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. چونکہ اہل بیت کے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور احترام دے رکھا ہے تو اس کے ذریعہ سے میری بخشش ممکن ہے ہو جائے. جب آپ نے اس بندے نے آپ کے سامنے اس بندے کا نام لیا تو آپ نے اسے کہا کہ بھائی وہ اس بات سے پہلے ہی بے بارہ ہو چکا ہے. جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس بندے کے امام تقی کے سامنے گفتگو کرنے سے پہلے ہی 14 دن پہلے وہ شخص مر چکا ہے. اسی طریقہ سے آپ کی ایک بہت بڑی کرامت بیان کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مامون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جادوگر اس کے پاس آیا، شعبدہ باز. تو اس نے کہا کہ میں ایک شعبدہ دکھا سکتا ہوں. مامون چاہتا تھا کہ کسی طرح امام رضا کو تھوڑا سا دھچکا دے یا ان کو تھوڑا سا یعنی نیچا دکھائے. اس نے اسے کہا کہ تم کوئی شعبدہ دکھاؤ. اس نے کہا یہاں روٹیاں رکھ لیں. امام تقی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے روٹیاں رکھ دیں. جب امام تقی نے روٹیاں پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنے شعبدے سے روٹیاں غائب کر لیں. ایک دفعہ بھی ایسے ہوا، لوگ ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگے. دوبارہ بھی ایسے ہوا. تیسری دفعہ جب یہ معاملہ ہونے کے قریب تھا تو آپ وہاں پر جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. آپ نے اسے کہا کہ شیر اٹھ کے اس کو پکڑ لو.
وہ شیر اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور اس کو پکڑ کر زمین میں گاڑ دیا۔ مامون ان سے کہتا رہا کہ جناب اس کو معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد تم اس کو یہاں نہیں دیکھو گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ وہ اس طرح غائب ہوا کہ دوبارہ کبھی اس کا وہاں پر اس علاقے میں گزر ہی نہ ہوا، نہ تعارف ہوا اس کا۔ اسی طریقہ سے آپ کے پاس 2 آدمی آپ کے عقیدت مند آئے، انہوں نے کہا کہ ہم سفر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی آج کی رات مت جاؤ، اگلی رات چلے جانا۔ لیکن ان میں سے ایک بندہ باہر نکلا، کہنے لگا کہ میرا ساتھی تو جا چکا ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، امام نے منع کیا اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ دوسرا بندہ چلا گیا اور یہ جو شخص تھا یہ رک گیا۔ جو چلا گیا وہ اور اس کا ساتھی رات ایک وادی میں جا کے ٹھہرے۔ اتفاق سے رات بارش ہوئی اور وادی میں سیلاب آ گیا اور یہ دونوں کے دونوں سیلاب میں بہہ کر فوت ہو گئے، اور وہ بندہ بچ گیا جس نے امام صاحب کی بات مان لی تھی۔ آپ کا وصال یہ 221 ہجری میں بدھ کے دن ہوا، اور آپ کا مزار آپ کے جد امجد امام موسیٰ کاظم کے روضہ کے پیچھے بغداد میں موجود ہے۔ آپ کی اولاد میں 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادے علی اور موسیٰ تھے اور صاحبزادیاں فاطمہ اور امامہ تھیں۔ اس طرح آپ کی ایک شاندار اور بھرپور زندگی آپ گزار کر اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ائمہ اہل بیت کے فکر اور عمل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔